وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 برس کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 برس کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ سنن ترمذی۔ کہتے ہیں جی کچھ علماء کہتے ہیں، علماء تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نے کہا ہے کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے شیخ البانی وغیرہ نے۔ محترم بھائی یہ روایت ضعیف نہیں ہے، رہ گئی بات شیخ البانی کی، شیخ البانی نے تو اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ سنن ترمذی کی تعلیق دیکھ لینا، انہوں نے اس کو حسن صحیح قرار دیا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ پہ اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ یہ شیخ البانی کی مفصل تحقیق دیکھیں پھر یہ بات کریں، ان کے ذمہ یہ بات لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ روایت کی تخریج یہ ہے کہ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر 407 نمبر پر بالکل موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی اس روایت کو انہوں نے حسن کہا ہے، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ روایت سنن دارمی کے اندر 1471 نمبر پر موجود ہے، اور سنن دارمی کے محقق نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اب ضعیف والا حکم تو آپ نے بتانا نا، اور ثابت بھی آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ابن خزیمہ کے اندر درج کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح کے اندر درج کرنا یہی امام صاحب کے نزدیک روایت کے صحیح ہونے کے لیے ہے۔ ہاں اگر امام صاحب کسی روایت پر کلام کریں تو پھر، اگر کلام نہ کریں تو وہ امام صاحب کے نزدیک روایت صحیح ہوتی ہے، تو یہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح ابن خزیمہ کے جو محقق ہیں انہوں نے بھی اس کو صحیح یا حسن کہا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے صحیح ابن خزیمہ کی تعلیق میں جو ہے اس کی سند پر جو ان کا کلام ہے وہ بھی دیکھ لیں جی۔ ابن خزیمہ کے محقق کہتے ہیں کہ البانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ابو داؤد بھی دیکھی جا سکتی ہے، حدیث نمبر 508۔ پھر اس کے علاوہ یہ روایت شرح مشکل الاثار کے اندر 5265 اور 2566 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت آتی ہے 948 نمبر پر۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح علی شرط مسلم قرار دیا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسلم کی شرط پر ہی اس کو کہا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے، یعنی امام حاکم امام ذہبی کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر 5091 نمبر پر تخریج کی ہے، اس کی نقل کی ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے السنن الصغیر کے اندر 556 نمبر پر بھی اس کی تخریج کی ہے۔ تو یہ روایت بھائی اتنی ساری کتابوں میں، اسی طرح امام طبرانی کی کبیر میں 6546 نمبر پر بھی موجود ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سند حسن ہے، کم از کم حسن سے کم نہیں ہے۔ باقی جس نے ضعیف کا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ضعیف ثابت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔